السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ پہلے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے، ازلی دشمن قرار دیا گیا اور پوری سرحد تاروں کے ساتھ بند کی گئی، لائن آف کنٹرول پہ آئے روز فائرنگ ہوتی تھی۔ اور اب ہمارا جو کسی زمانے میں جس کو ہم اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے تھے، افغانستان جس کو ہم اپنا بیک یارڈ کہتے تھے، آج وہ بھی ایک فرنٹ بن گیا ہے، بیٹل فرنٹ بن چکا ہے بیک یارڈ کی جگہ۔ پاکستان کی طرف سے توپ خانے کی جو گولہ باری ہوئی کچھ دنوں پہلے، اس کے بعد دونوں حکومتوں کے درمیان جو رابطے ہوئے، اپنی حکومتوں کی طرف سے کچھ فہرستیں اور کچھ دستاویزات کا تبادلہ بھی کیا گیا ہے، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی جو دہشت گرد ہیں جو ایک دوسرے ممالک کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان کی طرف سے 76 مبینہ دہشت گردوں کی فہرست پہلے افغان حکام کو دی گئی، پھر اس کے بعد آج افغانستان حکومت کی طرف سے جو افغانستان کے جو سفیر ہیں ڈاکٹر عمر ذکیروال، ان کی طرف سے پاکستان کے دفتر خارجہ اور GHQ کو ایک فہرست دی گئی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی تقریباً 32 کے قریب ایسے مراکز ہیں جہاں پہ مبینہ طور پہ دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے، اور 85 کے قریب جو نام دیے گئے افغان حکومت کی طرف سے بھی۔ جیسا میں نے کہا اس سے پہلے GHQ میں یہ 76 افراد کی فہرست افغان سفارتکاروں کے حوالے کی گئی تھی۔ اب یہ صورتحال ہے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات شاید اس سے پہلے آج تک اتنے خراب نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جو سرحد ہے وہ بند کر دی گئی ہے، توپ خانے کی طرف سے، پاکستانی توپ خانے کی طرف سے بھی جو کارروائی کی گئی، اس کے بعد آج کی خبریں افغانستان کی طرف سے بھی کچھ توپ خانہ جو ہے بارڈر کے قریب لایا گیا ہے۔ اب تمام نظریں جو ہیں دونوں حکومتوں کی طرف ہیں، عوام کی بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک کی بھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس طرح کی کشیدگی کسی طور بھی نہ تو پاکستان کے عوام کے حق میں ہے، نہ ہی افغانستان کے عوام کے حق میں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ آخر جو دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا ہے، کیا اس پہ دونوں حکومتوں کی طرف سے عمل کرنا یا اس پہ سنجیدگی سے کارروائی کرنا ممکن ہوگا، اور جو دستاویزات ہیں آخر کس حد تک درست ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد صاحب، ڈائریکٹر ہیں ساسی کے غیر سرکاری تحقیقاتی ادارہ ہے دفاعی تجزیہ کار۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رؤف حسن صاحب، ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ انور عباس، ہمارے فارن آفس دفتر خارجہ کے سینئر کرسپونڈنٹ ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ٹیلی فون پہ پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد سے بھی رابطہ کریں، مگر پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں ایک مختصر انٹرویو جو ہم نے پشاور میں موجود سینئر تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے کیا، اور ان سے ہم نے اس تازہ ترین صورتحال پہ بات کی۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ بتائیں گے اس وقت پاک افغان بارڈر کی کیا صورتحال ہے اور کتنی کشیدگی ہے حکومتوں اور پاکستان اور عوام میں، پاکستان اور افغانستان کی طرف بسنے والے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تعلقات اتنے خراب کبھی نہیں ہوئے۔ پہلے بھی ایسے موقع آئے کہ بارڈر کے اوپر جھڑپیں ہوئی، لیکن وہ اکا دکا واقعات ہوتے تھے۔ ابھی اس دفعہ تو فی الحال کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ پچھلے سال جولائی میں تورخم میں آپ کو پتہ ہے ایک جھڑپ ہوئی تھی جب پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ کی تھی، نیا گیٹ لگانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت پاکستان آرمی کے میجر چنگیزی اور 2 افغان فوجی جو تھے وہ مارے گئے تھے، لیکن اب کی بار تو پاکستان نے گولہ باری کی ہے 2 صوبوں میں، ننگرہار میں، لال پورہ کے علاقے میں، اور کولڑ میں، سرکنوں کے علاقے میں۔ اور یہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر اس کا کوئی سیاسی حل نہ نکلا تو پھر ہمارے پاس بھی فوجی آپشن ہے۔ تو یہ ایک قسم کی دھمکی ہے، اور صورتحال تو فی الحال قابو میں ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ ان 2 ملکوں کے درمیان کوئی جنگ ہوگی۔ ٹھیک، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ اس گولہ باری میں باقاعدہ ان اہداف کو نشانہ بنایا گیا جہاں پہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے ماسٹر مائنڈ موجود ہیں افغانستان کی سائٹ پہ؟ لیکن بھاری توپ خانے کا استعمال ہوا ہے،
اور یہ جو دو جگہوں پہ، ایک جو ہے یہ لال پورہ میں ننگرہار میں، یہ تو جماعت الاحرار کے مراکز ہیں، اور وہاں پہ ان کے جو امیر ہیں عبد الولی عرف عمر خالد خراسانی، اور ان کے جو نائب امیر ہیں عادل باچا، جی تو یہ پاکستانی حکام کہہ رہے ہیں کہ ان کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، اور سرکڑوں جو ہے کنڑ وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کے مراکز ہیں مولانا فضل اللہ کے۔ جی ابھی یہ جو ہماری طرف سے دعویٰ ہوا ہے کہ کافی لوگ مارے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ جو افغان حکام ہیں اور جو لوکل ایلڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کچھ سویلین زخمی ہوئے اور مارے گئے، جی تو وہ تو دو کا کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ مارے گئے ہیں، جی اور پاکستانی حکام زیادہ بتا رہے ہیں۔ صحیح صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن یہ بھی افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ وہاں سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور چونکہ گولہ باری ہو رہی ہے، خوف کی فضا ہے، تو ابھی ہمیں صحیح صورتحال کے بارے میں مزید معلومات نہیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ بات کس حد تک درست ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں کو، جماعت الاحرار کی جو آپ نے بات کی یا مولانا فضل اللہ کی بات کی، افغان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے؟ دیکھیں، اگر یہ لوگ افغانستان میں اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، 2009 میں مولانا فضل اللہ سوات میں فوجی کارروائی کے بعد فرار ہو کر افغانستان پہنچ گئے تھے، اس کے بعد یہ باقی لوگ بھی گئے ہیں باجوڑ سے اور مومن سے، اور پھر جب ضرب عزت کی کارروائی ہوئی 2014 میں جون میں، تو پھر وزیرستان سے بھی لوگ گئے، خیبر سے بھی گئے، ٹھیک، تو یہ مختلف علاقوں میں ہیں، لیکن ان کا وہاں پہ اتنے عرصے رہنا، اور پھر وہاں سے یہ جب ٹیلی فون کرتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں، ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تو اکثر ان کے فٹ پرنٹس وہیں افغانستان میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہاں پہ ایک حکومت تو ہے، ایک نظام ہے، فوج بھی ہے، ان کی بارڈر ملیشیا ہے، تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ یہ ان کو علم نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کون لوگ ہیں۔ ٹھیک، اور میرے خیال میں یہ اس میں سے کچھ جڑے یقیناً ایسے ہیں جن کے روابط جو ہوں گے وہ این ڈی ایس کے ساتھ ہوں گے، جو افغان انٹیلیجنس ہے، اور این ڈی ایس کے بڑے قریبی روابط ہیں انڈین انٹیلیجنس را کے ساتھ، ٹھیک، یا یہ نے بھی ان کی تربیت کی ہے این ڈی ایس کے لوگوں کی۔ ٹھیک، یہ کافی تانے بانے ملتے ہیں۔ ٹھیک، البتہ یہ ہے کہ حکومت یا جو ہمارے باقی ادارے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی شواہد تو ہونے چاہیے، ٹھیک، اس کا فی الحال ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کہاں تک یہ شواہد جمع کیے ہیں، تاکہ دنیا کو اگر یقین دلوانا ہے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے تو وہ مضبوط شواہد اس کے لیے چاہیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ یوسف زئی صاحب یہ بتائیں، امریکی فورسز جو ہیں وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں، اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال مزید کشیدہ ہوتی ہے اور آپس میں کوئی بارڈر کے اوپر محدود پیمانے پر کوئی کشمکش بھی ہوتی ہے، تو اس میں امریکی فورسز کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، افغان حکام اور افغانستان کے دانشور اور ان کے جو سول سوسائٹی ہے، پارلیمنٹ کے رکن، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان اور امریکہ کا دفاعی معاہدہ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ایک، اس کے علاوہ ایک اور بھی ان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پابند ہے کہ وہ افغانستان کا دفاع کرے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ افغانستان کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے، گولہ باری ہوئی ہے، تو امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ نے فی الحال بڑی معنی خیز خاموشی اختیار کی ہے، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ اس میں سارے مسئلے میں کود پڑیں گے یا وہ افغانستان کا دفاع کریں گے۔ پہلے بھی یہ مطالبہ افغانستان کی طرف سے ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے، یہ جو پاکستان میں ان کا جو کہنا ہے، الزام ہے کہ یہاں پر حقانی نیٹ ورک کے ٹھکانے ہیں یا افغان طالبان کے، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرے پاکستان میں جا کر، جس طرح ڈرون حملے کیے گئے، ٹھیک، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی جو ان کے دفاعی معاہدہ ہے اس کا ایک حصہ ہے، تو یہ ان کی دلیل ہے، یا انہوں نے اس طرح ٹھیک ہے۔ اس معاہدے کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ تو یوسف زئی صاحب، لیکن اب آپ کے خیال میں عملی طور پہ امریکہ جو ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈرون حملے تو کرتا ہی رہتا ہے، پاکستان سے تو پوچھتا نہیں ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں وہ جو تھوڑی سی ایک آزادی امریکہ کو ملی ہوئی ہے ڈرون حملوں کی، وہ کسی قسم کا امریکی رد عمل جو ہے ان کی اس آزادی پہ بھی اثر ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل ابھی تو خیر کافی عرصے سے ڈرون حملہ نہیں ہوا، یہ اس لیے نہیں
हमले रुक गए कि अमेरिका के सामने कोई रुकावट है या पाकिस्तान उसके ड्रोन को मार गिराएगा, बल्कि इसलिए कि शायद उनके पास टारगेट नहीं रहे। ठीक है। और टारगेट जब भी उनको नजर आएगा, मिलेगा, तो वो हमला करेंगे, वो कहीं पर भी हो। फाटा में तो वो करते ही थे, ठीक है। इक्का दुक्का हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए, और फिर 21 मई को उन्होंने जो हमला किया बलूचिस्तान में, सही। और गुल्ला अख्तर मंसूर को, तालिबान के अमीर को उन्होंने मार दिया। तो वो तो पाकिस्तान से पुश कर नहीं किया। तो मेरे ख्याल में वो तो जब भी उनको एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलेगी, ठीक है, अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क या दूसरे जो ग्रुप हैं, तो वो हमला जरूर करेगा। आपने कहा कि हमला, ठीक है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस की बात की। अभी पाकिस्तान की तरफ से 70 अफराद की एक फहरिस्त दी गई थी काबुल इंतजामिया को, हुकूमत को, कि ये दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आज ही अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तानी हुकूमत को तकरीबन 85 अफराद की फहरिस्त दी गई है, और 32 मुबैना जो है ट्रेनिंग कैंप्स की फहरिस्त भी दी गई है। तो इन फहरिस्तों की क्या अहमियत है, और क्या आप समझते हैं इन फहरिस्तों से बात आगे बढ़ सकती है अगर दोनों हुकूमतें संजीदा हों? फिलहाल तो बात रुकी हुई है। पाकिस्तान ने 76 अफराद की फहरिस्त दी, उन्होंने 85 की दे दी। जी। और ये वाकई जो पाकिस्तान ने लिस्ट दी है, ये लोग अफगानिस्तान में हैं, इसमें मुख्तलिफ तंजीमों के लोग हैं। और जो अफगानिस्तान ने लिस्ट दी है, मेरे ख्याल में ये लगता ये है कि इनमें से भी काफी लोग पाकिस्तान में हैं। ठीक है, ये तो एक हकीकत है। तो इसका हल क्या है फिर? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए दोनों हुकूमतों को? लेकिन आपको तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जंग तो मसले का हल नहीं है। ये पाकिस्तान ने जो गोलाबारी की कार्रवाई की, ये तो एक वक्ती कार्रवाई है, गम और गुस्सा है, अवाम के जज्बात बिखरे हुए हैं। पाकिस्तान में 10 से करीब बड़े हमले हो गए, धमाके हो गए, तो वो तो एक बयानात भी दिए गए, बॉर्डर को क्या कर दिया। क्या इन फहरिस्तों पर अमल दरामद किया जा सकता है दोनों तरफ से? लेकिन बिल्कुल मैं कहता हूं कि अगर बातचीत शुरू हो जाए, बातचीत होनी चाहिए। और ये मसला ऐसा है कि ये जो फहरिस्तें हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ये लोग वाकई यहाँ पे हैं, उनके कोई पता बता दें, और फिर ये है कि कोई इसके बारे में फैसला हो जाए कि ये मतलूबा अफराद हैं, इन्होंने क्या जुर्म किया है, और क्या वाकई इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इनको हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान ने पहले भी कोई 5-6 अफराद अफगान तालिबान वो अफगान हुकूमत के हवाले किए, लेकिन उस वक्त ताल्लुकात काफी अच्छे थे। क्या अमरीकी इंतजामिया अपने तौर पे पाकिस्तान की फराहम करदा फहरिस्त पर कोई कार्रवाई कर सकती है, अमरीकी हुकूमत? लेकिन जो अफगान हुकूमत जो बात करती है, जो उनका जो उन्होंने इक़दाम उठाए, मेरे ख्याल में उसमें अमेरिका की उनको हिमायत हासिल है। ठीक। और अमेरिका जो है, मगर अमरीकी अफवाज खुद भी कार्रवाई कर सकती है कि नहीं, अगर वो चाहें तो, पाकिस्तान की फराहम करदा फहरिस्त पर? पाकिस्तान की फहरिस्त के ऊपर तो अमरीकी मेरे ख्याल में कार्रवाई नहीं करेंगे। अमरीकी कहेंगे कि ये जो अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का मसला है, ये वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की वो परवाह नहीं करते, वहाँ पे ड्रोन हमले करते हैं। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है अमरीका। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, आपने अपना गिरबान को वक्त दिया। आपने देखा रहीमुल्लाह यूसुफज़ई जो कि सीनियर अफसरों का तबादला हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो अफगानिस्तान के इलाकों पे पाक फौज की तरफ से गोलाबारी की गई, क्या ये एक पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली थी या वाकई दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया? अच्छा, जितना रहीमुल्लाह साहब कह रहे थे ना, खुरासानी, जो इसका एक्चुअल नाम अब्दुल वली है, मुमान से ताल्लुक़ इसका पुराना था, बाजवड़ का ये कमांडर हुआ करता था। ये और फजलुल्लाह, ये दोनों काफ़ी अरसे से उस तरफ ऑपरेट कर रहे हैं। और जमातुल अहरार बनाने वाला एक्चुअली अब्दुल वली है। ये जब डिफरेंसेस इनके आए थे कि जी हम जब आपका वज़ीरिस्तान वाला चैप्टर पाकिस्तान से बातचीत करना चाह रहा था, ये वाला ग्रुप जो था ये इस वक्त बाजवड़ और मोमन एजेंसी में होते थे, यहाँ पर काम करते थे, एक साथ कारी शकील दूसरा होता था। तो इन्होंने कहा जी कि हम नहीं करेंगे बातचीत, और इन्होंने उस डिफरेंसेस में जाकर दे शिफ्टेड अक्रॉस इनटू अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में इनकी प्रेजेंस पे तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो क्या अफगान हुकूमत को इसका नहीं ताइलब हो नहीं सकता ना। देखें, हम कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, NDS एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है,
کام کرتی ہے, جو افغان کی خفیہ افغان انٹیلیجنس جو افغان, پھر امریکن بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر را بھی موجود ہے, اور را بھی موجود ہے. اور رات تو کل بڑی خوشی منا رہی تھی جب پاکستان کی طرف سے بمباری ہوئی, تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا, بیکاز ان کے لیے تو اچھا شگون ہے نا کہ ہمارے تعلقات خراب ہوتے جائیں. کمنگ بیک ٹو آپ کی آپ کے خیال میں بمباری کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ دیکھیں جی, یہ کیوں ہوئی, سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوئی. ایک تو پچھلے 7-8 دنوں میں جتنا نقصان ہو گیا, تو وہ جو ٹیمپرامنٹ ہے رحیم اللہ جس طرح کہہ رہے تھے, اس کو ڈاؤن کرنے عوام کے کا لیے, غصہ ٹھنڈا کرنا, عوام کا بھی اور خود فوج کا بھی, ٹھیک ہے, اور حکومت کا بھی ایک قسم کا. تو لیکن ان سے مسائل حل ہوتے نہیں ہیں. مسائل کو حل کرنے نہ کے لیے کرتے تو بہتر تھا شاید, لیکن اگر یہ اسٹرائک ہوئے اور وہ لوگ سکسیس اچیو کر گئے پھر تو بہت اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ آپ نے صحیح بات کی. رؤف حسن صاحب, آپ کے خیال میں جو جی ایچ کیو میں جس طرح افغان سفارتکاروں کو بلایا گیا, ان کو ایک فہرست دی گئی اور پھر ایک گولہ باری بھی شروع کر دی گئی, اگر ایسا ہوا ہے تو یہ تو ایک اعلان جنگ ہے, کیا اس کا فیصلہ ہماری وفاقی حکومت نے کیا؟ میرے لیے بڑا مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا کیٹیگوریکل ٹرمز میں کہ کس نے کیا, لیکن بہر صورت میرا خیال ہے کہ ایسے ایشوز میں مور اور لیس جی ایچ کیو ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے, بیکاز افغان پالیسی جو ہے وہ وہیں سے ہی ریگولیٹ ہوتی ہے. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. یہ جو گولہ باری ہوئی ہے, دیکھیے اس گولہ باری کے کرنے سے پاکستان نے پہلے بھی گولہ باری کچھ دفعہ ہوئی ہے, لیکن پاکستان نے کبھی اون اپ نہیں کیا, کبھی اس کو ایڈورٹائز نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ نے ایکچولی اس کو ایڈورٹائز کیا ہے. اس ایڈورٹائز کرنے سے آپ نے ایک سپیس کریٹ کی ہے. وہ سپیس کیا ہے؟ وہ سپیس یہ ہے کہ آپ نے انڈیا, افغانستان اور باقی ممالک کو ایک ریشنل دے دیا ہے کہ اگر ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں وہاں سے ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور ہم اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کلینکل ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو یہی حق آپ نے اس ریشنل پروسیس سے دوسرے ممالک کو بھی دے دیا ہے, میننگ دیر بائی انڈیا, افغانستان, یو ایس, کہ اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری سرحدوں کے اندر سے کوئی ایسی کارروائیاں ان ممالک کے خلاف ہو رہی ہیں تو ان کو بھی یہ حق ہوگا کہ وہ آپ کو یہاں ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انتہائی ڈینجرس جو ہے آپ نے ایک پریسیڈنس جو ہے مگر یہ بات صرف گولہ باری تک محدود ہے یا ہمارے فضائی حملے بھی اس میں ہیں؟ اچھا, اسی جگہ پہ یہ تھوڑا سا یو ایس کے پاس بھی دیکھیں نا, یو ایس جب آپ کو اسٹرائک کرتا تھا وہ ڈرون حملے 9/11 کے بعد اس نے کہا تھا کہ جدھر جدھر یو ایس انٹرسٹ اسٹرائک ہوں گے ہم ادھر اسٹرائک کریں گے. صاحب یہ بتا دیں, ہم نے ابھی فی الحال گولہ باری تک محدود ہے یا فضائی حملے بھی ہیں؟ نہیں, فی الحال تو صرف گولہ باری. تو میرے خیال میں لائن آف کنٹرول پہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ تو آئے دن گولہ باری کر رہا ہے. یہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے نا, یہ وہ لائن آف کنٹرول ہے, اس میں بہت فرق ہے. دوسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ان کے اڈے موجود ہیں, ہوں گے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, بالکل نہیں, لیکن آپ اس چیز میں ڈینائل میں کیوں ہے کہ جی یہاں اڈے موجود ہیں, یا یہاں طالبان یا افغان طالبان موجود ہیں, یا یہاں حقانی نیٹ ورک موجود ہے, یا اگر انڈیا سینٹرک کچھ ایسی جو ٹیرر آرگنائزیشن ہیں وہ موجود ہے اور ان کو ہم آپ کی مملکت کی, اپنی اسٹیٹ کی حمایت حاصل ہے. تو وہی جو آرگومنٹ آپ ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, وہی آرگومنٹ انہوں نے جو 86 بندے دیے ہیں, 87 بندوں کی فہرست دی ہے, انہوں نے دے دی ہے. سو معاملہ وہی ہے جو کہ رحیم اللہ یوسف صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جب دونوں ولنریبل ہیں, پاکستان بھی ولنریبل ہے آن دس کاؤنٹ, افغانستان بھی ولنریبل ہے آن دس کاؤنٹ, تو ان کو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اس مسئلے کا ایک پرماننٹ حل تلاش کرنا ہوگا. اور وہ کیا ہے, میں اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی اسٹیٹ کے لیے ٹیرر نیٹ ورک کو اپنی اسٹیٹ پالیسی کا کمپوننٹ بنانا جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے, اور اس کی ایکسیپٹنس بھی دنیا میں نہیں ہوگی. مگر یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ افغانستان کی طرف بھارت جو سازشیں کر رہا ہے اور ٹیرر نیٹ ورکس کو سپورٹ کر رہا ہے, کیا افغان حکومت بھارت کو روک سکتی ہے اس کام سے؟ دیکھیں میرا بڑا سمپل سا مسئلہ یہ ہے, اگر ہم لوگ اپنی طرف کارروائی کرتے ہیں انڈیا کا اس کی مسئلہ کیا گارنٹی ہے؟ انڈیا کو اگر ہم, جو پاکستان کی بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہوا ہے کہ پاکستان افغانستان کے لیے انڈیپینڈنٹ آف انڈیا پالیسی ڈیولپ نہیں کر پایا. پاکستان آج بھی افغانستان کو ایکسٹینشن آف انڈیا کے طور کے اوپر ٹریٹ کرتا ہے, وہ ایک ساورن کنٹری کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتا. پاکستان اور افغانستان میں میرا ان کے ساتھ ٹریک ہے, یہ بہت سی ہوموجینٹی موجود ہے. پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور بہتر رہے ہیں پاسٹ میں, ان سے بھی بہتر ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پاکستان کو 2 کام کرنے پڑیں گے. وہ کمٹمنٹس جو پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کابل میں افغانستان کے پریزیڈنٹ کی موجودگی میں دی تھی کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا.
وہ انفارچونیٹلی امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور بہت سی چیزوں کے اوپر پاکستان ڈیلیور نہیں کر. میں اس میں افغانستان کو ایگزونریٹ نہیں کر رہا, میں ایک بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں, افغانستان میں بالکل جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے, رحیم اللہ یوسف صاحب نے کہا ہے, بالکل وہاں موجود ہیں, لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی دونوں طرف سے یہ ختم ہونے چاہیے, ایک نہیں کہ صرف وہاں سے ہو جائیں یا صرف یہاں سے. اور یہ فیصلہ جو ہے سیاستدانوں نے اور سفارتکاروں نے کرنا ہے. یہ فیصلہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے, لیکن کیا ہمارے سیاستدان میں اتنی ہمت ہے, اتنا مسل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر پائیں گے؟ اس کا جواب آپ دے دیجئے. یہ آپ اس کا جواب ہمارے دفتر خارجہ کے جو کرسپونڈنٹ ہیں انور عباس صاحب. انور عباس صاحب, آپ کیونکہ دفتر خارجہ کو کور کرتے رہتے ہیں, تو فارن آفس کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی. خبر اگر آئی تو فوج کے ترجمان نے دی تھی کہ افغانستان کے سفارتکاروں کو GHQ طلب کیا گیا اور وہاں پہ ان کے حوالے فہرست کی گئی. تو آپ بطور ایک جرنلسٹ جو کہ فارن آفس کو بھی کور کرتا ہے, آپ کے سرکل میں اس خبر کو کیسے ریسیو کیا گیا, اور کیا آپ کے خیال میں اس سے صورتحال ٹھیک ہوئی یا زیادہ خرابی کی طرف گئی؟ میرے خیال میں تو اس سے صورتحال مزید خراب ہوئی ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ دو ممالک میں جب اس قسم کے مسائل آتے ہیں تو ان کا ایک پراپر رستہ جو ہے سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے. سفارتی طریقہ کار سے آپ اپنی شکایات, اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہیں دوسری گورنمنٹ کو. جب آپ GHQ میں بلا رہے ہیں تو اس میں ایک اور چیز ہمارے اینڈ پہ تھوڑی سی جو منفی تاثر دے رہی ہے, وہ یہ بھی ہے کہ شاید ہمارے ڈیسیژن, ہمارا فارن آفس یا ہمارا دفتر خارجہ اور ہماری سیاسی حکومت شاید اس طرح کرنے سے معذور ہے, اور ہمارے ڈیسیژن کہیں اور ہو رہے ہیں. اور دین اس سے ہمارے کچھ سیاسی اختلافات کی جو ہم ایک نریٹو آتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل اور ملٹری قیادت ایک پیج پہ, شاید اس پہ بھی کچھ سوالیہ نشان جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. بہتر طریقہ کار یہی تھا کہ ایک سفارتی طریقہ سے افغان حکومت کو آگاہ کیا جاتا ہے, ایک پراپر چینل. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جواب جو ہے افغان حکومت کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ GHQ میں دیا گیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک سفارت ڈپلومیٹک چینل استعمال کرتے. تو میرے خیال میں بہتر نہیں, ویسے تو جو افغان ایمبیسڈر کا بیان ہے اس کے مطابق تو انہوں نے دفتر خارجہ میں بھی اور GHQ میں بھی دونوں جگہ پہ دستاویزات فراہم کی ہیں, مگر فرق صرف یہ تھا کہ سرتاج عزیز جو ہمارے مشیر خارجہ ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جو دہشت گردوں کی فہرستیں ہیں وہ GHQ میں دی گئی ہیں, ہمیں نہیں دی گئی. دفتر خارجہ کو وہ فراہم نہیں کی. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, سرتاج عزیز صاحب سے جب غیر رسمی بات چیت میں یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے واضح طور پہ یہ کلیئر کیا کہ دفتر خارجہ کو یہ فہرستیں جو ہیں مبینہ 32 ٹریننگ سینٹرز اور 85 شخصیات کی, یہ جو ہے یہ دفتر خارجہ کو مہیا نہیں کی گئی بلکہ GHQ کو یہ فراہم کی گئی ہیں. اور اس سے وہی بات سامنے آتی ہے کہ شاید اس حوالے سے جو فعال کردار ہے وہ وزارت خارجہ کا نہیں ہے, وہ بلکہ GHQ کا ہے, اور GHQ شاید ان معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں. بغیر صاحب, یہ بڑا ایک اہم بات ہے کہ فیصلے, جیسے کہ رؤف صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے شاید سیاستدانوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ بڑے فیصلے کریں. تو یہ تو ایک افغانستان کے ساتھ تلخی کے وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ رول جو ہے آرم فورسز نے لیا, GHQ میں طلب کیا گیا سفارتکاروں کو, گولہ باری بھی کی گئی. تو آپ کے خیال میں یہ فیصلے کہاں ہونے چاہیے؟ فیصلے تو اس میں دیکھیں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. جو اسٹیٹ ہوتی ہیں, جو میچور اسٹیٹس ہوتی ہیں, وہ تو ان نارمز کے اوپر چلتی ہیں جو دنیا میں استعمال. ہم میچور اسٹیٹ نہیں ہے, اس کو دیکھتے ہوئے تو نہیں ہے. دیکھیں اگر ہوتے تو پھر یہ فیصلے اسی طریقے سے ہوتے نا. کیسے ہوتے ہیں؟ اس کا طریقہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو لڑائی سے نہیں حل ہوتا. ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر پہلے کرنا چاہیے. میرا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, اسی لیے یہ میرے گھر کے اوپر آ کر حملے بھی ہوتے ہیں. مگر بریگیڈیئر صاحب, دوسری طرف یہ بھی تو ایک دلیل دی جاتی ہے نا کہ لڑائی سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم چپ کر کے اپنے شہریوں کا قتل اور خون ہوتے دیکھتے رہیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں. نہیں, اس کی تو یہ بھی ایک ہے نا, دیکھیں وہ تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہماری بھی کوئی عزت ہے. ہم ایک افغانستان جیسے ملک پہ الزام لگا رہے ہیں اور کچھ بھی نہ کریں تو پھر سوالیہ نشان اٹھیں گے ہمارے ملک کے اوپر, ہمارے صلاحیتوں کے اوپر. ان کا کیا جواب ہوگا؟ لیکن میں اس کو لانگ پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں چیزوں کو. ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں یا ان کو وقتی طور پر دبانا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ نے خود کہا نا یہ وقتی طور پہ بھی یہ ضرورت تھی یا نہیں, یہ وقتی طور پر انہوں نے کیا ہے, یہ ضرورت تھی اس کی یا نہیں وقتی طور کے لیے. چلیں اگر ہم اس کو ایکسپٹنس تھوڑی سی اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ ہم بھی پھر جواب دینے کے ایک پیغام دینا بھی
کہ کل انڈیا بھی جو ہے یہ کام اتنا کھلے وہ نہ ان کو تو بڑا کلیئر کہا وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں. خیر ان کو تو کہا گیا تھا جب بامبے والا ہوا تھا تو ان کو کہا گیا تھا. ادھر دیکھیں دو ڈیفرنٹ سینیریو ہیں. انڈیا کے ساتھ ہم آج سے نہیں پچھلے 70 سال سے انیمٹی میں چلے آ رہے ہیں. ہمارا کشمیر کا بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے ان کے ساتھ. چلیں اب مجھے صاحب یہ بتائیں نا کہ یہ جو فہرستیں ہیں افغانستان کی طرف سے دی گئی, ایک تو ہم نے ان کو فہرستیں دی, ان فہرستوں میں جو نام ہیں دہشت گردوں کے یہ آپ کے خیال میں کتنی درست ہیں اور کتنا آسان یا مشکل ہے دونوں حکومتوں کے لیے کہ ان فہرستوں کے اوپر کارروائی کرنا؟ ہمارا ٹرسٹ لیول افغانستان کے ساتھ ختم ہوا ہے. آپ چلیں پاکستان کی بات کریں. پاکستان کے لیے کتنا آسان ہے کہ ان فہرستوں کے اوپر کارروائی کریں؟ آسان اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں ہوگا مسئلہ؟ ہاں یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا, انٹیلیجنس ایجنسیز کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, کہ اس فہرستوں میں کس حد تک سچائی ہے, یا وہی پرانے نام جس طرح پہلے چلے آتے تھے. اس سے پہلے بھی کافی بار یہ فہرستیں آئی ہیں اور ان فہرستوں پہ کام ہوا ہے. ہم نے خود کام کیا ہے اور اس میں اچھا خاصا ڈسپیرٹی ہوتی تھی. کچھ چیزیں پرانا ریکارڈ ہوتا تھا اسی کو کر دیتے تھے, لیکن ان فہرستوں پہ ان کو بھی اگر ہم چاہیں تو کارروائی کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ کے خیال میں ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اچھا, کیوں نہیں کر پاتے؟ دو چیزیں ہیں. ہم آپ کے پچھلے پروگرام میں آپ سے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہماری پریورٹی یہ نہیں ہے اس وقت نا, نیشنل پریورٹی یہ نہیں ہے اس وقت. نیشنل پریورٹی اس دن جب نیشنل پریورٹی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہے. اگر ہوتا تو آج وہ میں کسی پروگرام میں سن رہا تھا ان نہیں تو یہ کارروائی کس نے کرنی ہے؟ حکومت اور فوج اور اداروں نے, سب نے مل کے کرنی ہے. ایک شخص نہیں کر سکتا. دیکھیں سفارتکاروں کو جو ہے جی ایچ کیو میں فوج طلب کرتی ہے. گولہ باری کا فیصلہ جیسا آپ نے کہا افغانستان کی پالیسی تو فوج ہی کرتی ہے, بلکہ روف صاحب نے کہا وہ کرتی ہے. تو پھر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے؟ اب پہلے تو یہ فہرست دیکھنی پڑے گی نا. میں نے وہ آپ سے عرض کیا کہ مجھے دیکھنا پڑے گا. چلے فہرست میں جو بھی ہے, اب اس میں سویلین ہے وہ دوسرے تو نہیں ہو سکتے نا, اس میں تو دہشت گرد ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ افغانستان حکومت کی طرف سے بھی کوئی متوازی کارروائی ہوگی تو ہمیں کرنا چاہیے, یا کیا یہ کنڈیشنل ہونی چاہیے افغان حکومت کی کارروائی کے ساتھ, یہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں ڈسپیشنیٹ ہو کے اکراس دی بورڈ کام کرنا پڑے گا سب کو. صرف آپ فوج کو کہتے ہیں کہ وہ ٹیررزم کی لڑائی لڑے تو وہ تو نہیں لڑ سکتے. ہم سب کو لڑنا پڑے گا, آپ کو بھی اور شاید مجھے بھی. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں, ہماری پریورٹی نیشنل سیکیورٹی ہے. میرے حساب میں پریورٹی نیشنل سیکیورٹی ایٹ دا مومنٹ نہیں ہے. ہم آتے ہیں, کام کرتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, کسی اور ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. ہم نے اس جنگ میں بہت قربانیاں دی, بہت دی ہیں اور سب نے دی ہیں, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیشنل پریورٹی آپ اس کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے. رستم شاہ محمد سابق سفیر پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رستم شاہ محمد صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں جو فہرستیں پاکستان کی طرف سے پہلے دی گئی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی طرف سے بھی دی گئی, ان فہرستوں میں کتنی صداقت ہے اور کتنا ممکن ہے پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف فہرستوں کے مطابق کارروائی کریں؟ میرا خیال ہے دونوں ممالک کے لیے کافی مشکل ہے ان پہ کارروائی کرنا. افغانستان نے تو ضابطے کی کارروائی کی ہے, وہ ٹیٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے کہ انہوں نے فہرست دی ہے تو ہم بھی ان کو فہرست دے دیں. یہاں پہ لاکھوں افغان مہاجرین ہیں افغانستان کے اندر, بہت سے پاکستانی ہیں, 70-75 ہزار تو اسکل ورکرز ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جو ناراض ہو کے چلے گئے اور اب وہاں پہ کمین گاہیں بنا کے وہ پاکستان پہ حملے کرنے اور سازشی کرنے کی سوچ رہے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں. اب ان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ زندہ ہیں, کتنے زندہ نہیں ہیں, افغانستان کا انہیں علاقوں پہ کتنا کنٹرول ہے جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں. ڈیفائنڈ کیمپس تو ہے نہیں جیسے دعویٰ کیا جاتا ہے. لوگ متحرک ہیں, اپنے ووٹس کو بدلتے رہتے ہیں, تبدیل کرتے رہتے ہیں. وہاں پہ صرف افغانستان کی حکومت نہیں ہے, امریکہ کی فوجی پریزنس ہے کہ 14-15 ہزار اتحادی فوج وہاں موجود ہیں. ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, ہیلی کاپٹر گنسز بھی ہیں, راڈار بھی ہیں, ڈرونز بھی ہیں, جیٹس بھی ہیں. وہ کارروائی بھی کر سکتے ہیں, کارروائی کرتے بھی رہے ہیں. لیکن ہر ایک آدمی کو ٹریک ڈاؤن کرنا اور اس کو پھر ٹارگٹ کرنا اور اس کو ایلیمینیٹ کرنا ذرا کچھ مشکلات ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے بھی. نہیں.
تو محمد صاحب یہ بتائیں کہ ان دہشت گردوں کے خلاف اگر فوری طور پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تو پھر ابھی یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے، ایک آپ اپنے سسٹمز کو یہاں پہ امپروو کریں. جو آپ کے اندر سسٹم کی جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں ڈپارٹمنٹ میں، ایجنسیز میں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ میں، ان کو تو آپ پہلے پر کر لیں. اس کے بعد آپ امریکہ سے بھی بات کریں، افغانستان سے بھی بات کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کو پرووک کریں، وہ ہمیں پرووک کریں، کنفرنٹیشن کی صورتحال ہو، کلیشز شروع ہو جائے، اس سے پہلے کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک وفد اگر فوری طور پہ چلا جائے، ان سے بات چیت شروع کرے، اس میں آرمی چیف بھی ہوں، ان سے کوئی انگیج کر لے تاکہ یہ کشیدگی کم ہو، اور اس کشیدگی کم ہونے کے بعد ہم جو معاملات ہیں ان کو ریزالو کرنے کی طرف ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. محمد صاحب یہ بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں دونوں طرف جو شدت پسند تنظیمیں ہیں یا دہشت گرد افراد ہیں، وہ دونوں اپنی اپنی جو حکومتوں کو جو گمراہ کر کے اپنے سروائیول کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کو تاثر یہ دیتے ہوں گے کہ ہم افغانستان والے کہتے ہوں گے کہ ہم پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور پاکستان والے کہتے ہوں گے ہم صرف امریکی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہوں اپنی اپنی حکومتوں کو اپنے سروائیول کے لیے، اور دونوں طرف کارروائیاں جاری رکھی ہوں. صورتحال کچھ مختلف ہے، کیونکہ افغانستان میں جو طالبان کے علاوہ جو تنظیمیں ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان والے لوگ ہیں، جو جماعت الاحرار والے ہیں، پھر سب سے بڑی تنظیم اس وقت داعش کی ہے، جو کنڑ، نورستان اور ننگرہار 3 صوبوں میں وہاں طالبان سے بھی لڑ رہے ہیں اور حکومت سے بھی وہ لڑ رہی ہے. تو وہاں کچھ صورتحال مختلف ہیں. یہاں پاکستان میں ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ افغانستان کے اندر تو کام نہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں کام کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو فری موومنٹ ہے، وہ آزادی ہے ان کو نقل و حرکت کی، اور اسی پہ ہندوستان اعتراض کرتا رہتا ہے کہ یہ لوگ جو یہاں سے ہماری کشمیر میں آپریٹ کرتے ہیں، پاکستان میں ان کی آزادانہ نقل و حرکت ہوتی ہے. تو یہ کچھ مختلف صورتحال ہے دونوں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو فہرستوں کا تبادلہ ہوا ہے اس میں بھارت بھی ایک فریق بن گیا ہوگا ان فہرستوں میں. اس وقت یہ بائی لیٹرل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس میں بھارت شامل ہو جائے، لیکن اس وقت تو یہ بائی لیٹرل معاملہ چل رہا ہے کہ پاکستان. ٹھیک، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب ہمیں وقت دینے کا. رؤف حسن صاحب، امریکہ اس وقت کیا اس کے مفادات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ابھی تک پاکستان میں کوئی ڈرون حملہ تو ہوا نہیں، اور یہ جو ابھی کلیشز ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر پاکستان کی طرف سے بھی جو گولہ باری ہوئی ہے، اس کے بعد سے افغانستان کے اندر بھی جیسے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کو آپ نے سنا، وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پابند ہے افغانستان کا دفاع کرنے میں، مگر بقول رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کے ایک معنی خیز خاموشی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے افغانستان کے دفاع کے حوالے سے، یا اپنی کارروائی اور حکمت عملی کے حوالے سے افغانستان؟ اس ٹائم پہ اس کا ایک بائیلیٹرل یو ایس کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے. ہم ابھی ایک انگیجمنٹ کے بعد وہاں سے واپس آئے. وہ بیک چینل ان کے کانٹیکٹ ہیں پاکستان کے کچھ لوگوں کے ساتھ، افغان گورنمنٹ کے امریکنز کے. آپ امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، پاکستان کے ساتھ بیک چینل نہیں، بیک چینل سے مراد افغانستان کے اوپر یا ٹریک ٹو میں نہیں، جو بیک چینل میں مطلب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کے رابطے ہیں آپس میں ہیں. اس میں جو چیز ہمیں جو ایک بڑا کلیئر پرسیپشن وہاں ملا ہے، اور بہت سے لوگ 40-45 لوگ تھے جو کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. کابل میں، ڈی سی میں ہوا ہے ہمارا، واشنگٹن ڈی سی. آپ ابھی ریسنٹلی گئے؟ جی ہاں، ولسن سینٹر میں ہوا ہے، اور ہمارا بھی وہ امریکنز آ رہے ہیں وہ ایک انگیجمنٹ کے لیے، بلکہ آپ کو بھی اس میں بلائیں گے. وہ آ رہے ہیں اپریل کے فرسٹ ویک میں آ رہے ہیں، تو یہ کنٹینیو کرے گا. ایک جو بڑا کلیئرلی سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیرر کے بارے میں جو پاکستان کی پالیسیز ہیں نا، ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بہت ڈپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، وہاں ختم ہو رہی ہے، بالکل ورچولی ختم ہو چکی ہوئی ہے. وہ بڑا ان کی کنوکشن ہے کہ پاکستان نے ایک ڈپلیسٹس رول پلے کیا ہے، اور امریکہ اپنے اہداف افغانستان میں جو حاصل نہیں کر سکا اس کا وہ بہت حد تک جو بلیم ہے، وہ جو الزام ہے وہ پاکستان پہ ڈالتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی پالیسیز جو ہے. لیکن یہ بھی زیادتی نہیں ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی بات ہے. آپ اتنی بڑی سپر پاور ہیں، افغانستان میں آئے، پہلے سوویت یونین بھی گیا، تو وہ سارا کچھ پاکستان ہی تھا. اس کا مطلب ہے وہ ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہو پہلے جاتی ہے. فرسٹ افغان وار کا کریڈٹ تو CIA اور امریکہ لیتا رہا،
تو اب جب خود مار پڑ رہی ہے تو اس کا الزام بھی پاکستان کو دے رہے ہیں. نہیں وہ ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہو جاتی ہے, آپ کی بات میں میرٹ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ان کی پرسیپشن چونکہ میں بات کر رہا ہوں وہ بعد میں اس کے اوپر کہ ایک تو ان کا ٹیرر کے بارے میں جو ہے کہ زیرو ٹالرنس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں, وہ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ کرنا پڑے گا. دوسرا ایشو جو ہے وہ نیوکلیئر ہے, اس کو ہم یہاں ڈیبیٹ نہیں کرتے زیادہ تر. دے ہیو ایشوز ود دیٹ آلسو, کیونکہ پاکستان کو وہ دو جو سبجیکٹس ہیں اس میں جو دو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ایک تو پولیفریشن کے چکر میں جس میں کہ آپ کا ہمارا ہوا تھا, اور دوسرا وہ شارٹ اینڈ لانگ رینج کے سلسلے میں کہتے ہیں بیکاز ان کے جو الائز ہیں دنیا میں وہ اور وہ ایک کوشچن کھڑا کرتے ہیں کہ جی کیا پاکستان کو اس سب چیز کی ضرورت ہے. افغانستان کے حوالے سے کیا امریکہ, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو رحیم اللہ یوسف صاحب صاحب نے کہا ہے وہ میرا خیال ہے کافی حد تک میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ اگر کوئی اسٹیپ اٹھائے گا تو وہ بہت سوچ سمجھ کے اٹھائے گا. حالانکہ ان کے اسٹریٹجک جو ہے وہ ٹریٹی ہے افغانستان کے ساتھ, ٹیکنیکلی وہ اٹھا سکتے ہیں, اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ نہیں کریں گے. ٹرمپ کی جو پالیسی اس کی اناگرل سپیچ سے ظاہر ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ تو ہینڈز آف پالیسی کہہ رہے ہیں. ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی تو اوباما کے زمانے سے شروع ہوئی ہے نا جی. اب وہ ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اس ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی کو ہی آگے کنٹینیو کرنا ہے یا پاکستان کے ساتھ کسی لیول کے اوپر انگیجمنٹ کرنی ہے. ٹرمپ کے آنے کے بعد کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا, اوباما کے آخری دنوں میں بھی کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا, تو وہ ایک کافی دیر ہو گئی ڈرون حملے کو. میرا خیال افغانستان میں ڈرون حملے ہوئے ہیں 2-3-4, لیکن پاکستان میں نہیں ہوئے. یہ ایک امپورٹنٹ ہے. یہ ذرا پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے رؤف حسن صاحب آپ بات کر رہے تھے امریکی آئندہ کی پالیسی کے حوالے سے, اپنی بات آپ مکمل کر لیں. دیکھیے وہ ان کا ڈیپینڈ, جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک تو ٹیرر کے اوپر پاکستان کی پالیسیز ہیں جو کہ بہت انڈر اسکینر ہیں. نیوکلیئر کو ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں چھوڑ بھی دیں تو پاکستان کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ میں بالکل اس بارے میں میری کنوکشن ہے. جب آپ ایک دوسرے ملک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے ملک سے ہمارے خلاف اٹیک ہو رہا ہے اور یہ ٹیرر نیٹ ورک ہے یہ اٹیک کر رہا ہے, تو مطلب مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ انورٹس نہیں دیکھتے کہ جی آپ کا اس سلسلے میں کردار کیا رہا ہوا ہے. تو پریشر جو ہے امریکہ سے اس وقت پاکستان کے اوپر وہی ہے کہ جی آپ اس کو کریں. یہ حافظ سعید کو انہوں نے پکڑا ہے, ٹھیک ہے, اب اندر کی کہانی کیا ہے جی, حافظ سعید کو آپ نے پکڑ لیا, لیکن پکڑنا جو ہے وہ ہدف نہیں ہے. وہ پہلے بھی پکڑتے پروسیکیوٹ کریں. اب پروسیکیوٹ نہیں کریں گے, انویسٹیگیشن نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. لیکن پاکستان کے اندر کسی کاروائی کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہو سکتا جب تک بھارت کوآپریٹ نہ کرے, کولیبریٹ نہ کرے, ایویڈنس نہ پروڈیوس کرے. اب جو یہ کہانی دے رہے ہیں ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں کو ملکوں کو کہانی یہ دیتے ہیں جی کہ ہم اگر اس کو کورٹ آف لا میں لے کے جائیں گے تو وہ چھوٹ جائے گا, جسٹ بیکاز کہ جی یا پروف ان کے پاس ہے نہیں ہے یا یہ پروف جو ہے وہ فرنش نہیں کرنا چاہتے. کہتے ہیں ہماری عدالتیں ناکام ہیں, ہماری پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی, اس لیے فوجی عدالتیں. اب ایک طرف ساری دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عدالتیں ہماری بالکل. پاکستان کا جو پیراڈاکس ہے, ایک منٹ دیجیے گا, ایک طرف تو آپ نے حافظ سعید کو انڈر پروٹیکٹیو کسٹڈی رکھ لیا ہے, دوسری طرف آپ جو وہ اظہر ہے اس کو آپ انٹرنیشنل فورا کے اوپر ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس کو بچاتے ہیں. اگر آپ کی پالیسی ٹیرر کے خلاف, اگر رؤف حسن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مسعود اظہر جو ہے, مسعود اظہر صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر پاکستان اپنا سٹینڈ چینج کر لے, کیونکہ مشرف نے بریفلی کیا تھا, مشرف ٹرائیڈ دس. نہیں دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان اپنا پرنسپل سٹانس چینج کرے, لیکن کیا آپ کشمیر کو لڑائی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کشمیر کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کشمیر کو کسی بھی یہ نان کنونشنل طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہے اس کا آبجیکٹو کیا؟ مشرف کے میں بہت کرٹیکل ہوں اس کا, لیکن مشرف نے جو کام کرنے کی کوشش کی تھی وہ ٹھیک کی تھی کہ آپ ایک بیٹھ کے ڈسکس کر کے گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی کو پرسو کر کے آپ اس کو کریں, ایک سیٹلمنٹ کریں کشمیر کی. آپ اس کو آگے مطلب کب تک آپ اس کانفرنٹیشنل موڈ میں رہیں گے؟ الٹیمیٹلی آپ دیکھیے کیا انڈیا کے اوپر اس کا زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے یا پاکستان اس وقت کلیپس کی سٹیج کے اوپر پہنچا ہوا ہے. پالیسی لیول کے اوپر کلیپس کوئی رہی نہیں. اب یہ کہ الٹیمیٹ یہ جو کیا ہے انہوں نے اٹیک کیا ہے, اس سے آگے کیا کریں گے؟ کیا نان کنونشنل ویپنز استعمال کریں گے, کیا میزائل استعمال کریں گے, کیا کریں گے؟ ایک سوال ہے, لیول آف فرسٹریشن جو ہے نا وہ سامنے آ گیا ہے کہ بھئی تم اگر نہیں کرو گے تو ہم کریں گے. بھئی یہی کام دوسرے بھی کر سکتے ہیں, سکتے ہیں. تو یہ ایک آئی تھنک اٹس اے ڈینجرس موو. انور عباس کتنا سفارتی دباؤ میں ہے پاکستان؟ چائنا کے حوالے سے تو ہم بہت ہی حوصلہ افزا سچویشن ہے, اور چائنا ہمیں ہر فورم پہ ڈیفینڈ بھی کرتا ہے جب پابندیاں لگنے کی بات آتی ہیں مسعود اظہر کے حوالے سے یا حافظ سعید کے حوالے سے. تو کتنا ہم سفارتی دباؤ میں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سفارتی اعتبار سے اس دباؤ سے نکل جائے گا؟
अभी आप रिसेंटली जो स्टोरी आई थी डॉन लीक्स की, अगर आप वो देख लें तो आपको आइडिया होगा कि सिफारती तौर पे पाकिस्तान इस वक्त इमेंस प्रेशर में है। ट्रिपल हो चुका हुआ है, ट्रिपल। जी, और दूसरा ये कि अब्रॉड या बैरून ममालिक तो आप छोड़ें, विद इन कंट्री आप पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। मतलब एक अभी 7 शरीफ के वाक़या के बाद पहला सवाल यही था कि अगले ही रोज 100 से 150 दहशतगर्द आपने पूरे मुल्क में मार दिए, क्या आपको रातों रात कोई वही उतरी थी कि दहशतगर्द कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं? आप ये पहले क्यों नहीं कर सकते थे? एक इंसिडेंट होने से पहले आप क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है वो इंसिडेंट ही ना होता अगर पहले कर लिया जाता। और अगर 150 बंदे हमने पाकिस्तान में मारे हैं तो 76 बंदों की हम बाहर से कह रहे हैं कि उनको करें, तो बिल्कुल ये भी एक और उसके फैसिलिटेटर्स और अबेटर्स एंड एडर्स भी देखे ना, जो कि शहबाज शरीफ ने भी कहा है और जो सिंध में भी हुआ है, वो कहाँ से आए हैं? नहीं, मास्टरमाइंड तो ऑब्वियसली जो पेशावर का वाकया वो उसमें भी अफगानिस्तान था, लेकिन बात है कि जितने बड़े साने आते हैं उसमें अफगानिस्तान के लोग तो मुलव्वस हैं। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि आई थिंक मॉडल टाउन ब्लास्ट में जो सोलर कार पकड़ा गया और उसका जो स्टेटमेंट आया था, उसने कहा था कि हमने जब अफगानिस्तान में ब्लास्ट करना होता है तो हम पाकिस्तानी सुसाइड उसको इस्तेमाल करते हैं, सुसाइडर को, और जब हमने पाकिस्तान में करना होता है तो हम अफगानिस्तान से सुसाइडर ये देखना वही जो मैं कह रहा था शुरू में कि ये धोखा। रुस्तम मोहम्मद साहब से मेरा यही सवाल था कि दोनों तरफ ये जो तंजीमें दहशतगर्द लोग हैं ये गुमराह करते हैं अपने, ये लड़वाना भी धोखा देते हैं और तासुब ये देते हैं कि जैसे हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड पे हमारी अपनी पॉलिसीज में भी काफी ज्यादा कमजोरी है, और ये नहीं कि हम बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं, ये भी एक ईमानदारी की अगर बात की जाए तो ये भी। लेकिन मुझे बताएं सफारती लिहाज से अफगानिस्तान के अंदर भारत के किरदार को तो अमरीकी इंतजामिया भी तस्लीम करती है। आपके ख्याल में भारत की तरफ से ऐसे कौन से मस्बत इकदाम या जेस्चर देना चाहिए जिससे सूरत हाल बेहतर हो सकती है? हम अपनी हुकूमतों से तो तवक्कुआत कर रहे हैं, हमने बहुत बात की, अब बताएं भारत को क्या करना चाहिए अगर वो संजीदा है अमन में? तो मेरे ख्याल में तो भारत ने सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा मौका था जो इस पूरे खित्ते में अमन ला सकता था, वो जब नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में नवाज शरीफ पूरी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत लेते हुए वहाँ पर गए। वो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। अगर इंडिया उसी वक्त उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिवली देता तो शायद आज सूरत हाल थोड़ी बेहतर होती या दोनों मुल्कों के मफाद में होती। अब सबसे पहले मसला ये आता है कि मिसट्रस्ट का, चाहे ये पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हो, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस हो, या दीगर भी चंद ममालिक जिनके साथ हमारे ट्रस्टवर्दी रिलेशंस नहीं रहे। सबसे पहले हमें अपना एतमाद बहाल करना होगा और वाइस वर्सा उन ममालिक को भी ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि जिनसे हमारा उन पर एतमाद बहाल हो। अब जो हमारे मामलात भारत के साथ हैं, भारत ने बड़ी चालाकी से अफगानिस्तान का वजन भी अपने पलड़े में डाल दिया है अपने मामलात को हल करने के लिए। ये आप समझते हैं कि भारत ने ये इसमें अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया है? जी, किसी हद तक आपकी बात बिल्कुल बजा है कि भारत उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत को हमने मौका दिया। जब यूएसएसआर की जाने के बाद वन साइडेड हमने अफगान गवर्नमेंट अनाउंस कर दी नॉर्दर्न अलायंस। चलें वो तो फिर एक माजी की हमारी गलत कारियां हैं। जो ब्रिगेडियर साहब, कश्मीर के अंदर जो एक जदोजहद आज़ादी जारी है, इस तमाम सूरत हाल में जब पाकिस्तान पे इतना दबाव पड़ेगा और फहरिस्तें दी जाती हैं, हम भी दे रहे हैं, तो कश्मीर स्ट्रगल पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ कितना जो है मुश्किल हो जाएगा या आसान होगा? कश्मीर तो देखें जी, बदकिस्मती से एक ऐसा इशू है कि जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता आपकी प्रॉक्सी वॉर्स अलाइव रहेंगी। प्रॉक्सी वॉर्स, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, चल रही है। क्या आप समझते हैं कि मतलब कि ये हमारी स्टेटेड पोजीशन तो नहीं है पाकिस्तान दोनों की तरफ, मगर ये एक हकीकत है शायद। मैंने कहा हमारी प्रॉक्सी वॉर्स, उसको समझ, मसलन बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस इंडियन की तरफ से आती है, सपोर्ट होती है, लेकिन क्या बलूचिस्तान और कश्मीर को हम मुमासलत कर सकते हैं? मुवाजना प्रॉक्सी है ना। अच्छा, एक प्रॉक्सी लड़ी जा रही है, बिकॉज आप कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया आपको बलूचिस्तान के ऊपर हर्ट कर रहा है, केपी में हर्ट करता है, टेररिज्म में आपको हर्ट करता है। लेकिन तो कश्मीर तो एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है जो अक़वाम मुत्तहिदा में रिकॉग्नाइज्ड है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक उसके ऊपर क्या कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठाया ना। हमारी वर्ल्ड बॉडी जो है, आपके ख्याल में ये दोनों प्रॉक्सी वॉर खत्म होनी चाहिए? प्रॉक्सी वॉर, अगर हम अमन चाहते हैं तो प्रॉक्सी वॉर आपको खत्म करनी पड़ेगी। हम से मुराद दुनिया को, लेकिन प्रॉक्सी वॉर खत्म नहीं होगी। कश्मीर के अंदर प्रॉक्सी वॉर नहीं है, वो तो कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद है। बिल्कुल, देखें वही है, आपकी तरफ से टेररिस्ट हूं, मेरी तरफ से जिहादी हैं, कमिंग बैक टू प्रॉक्सी वॉर दुनिया में खत्म नहीं होगी। क्यों? जब तक आपकी वर्ल्ड बायपोलर नहीं होगी, मल्टीपोलर नहीं होगी, जहां पर चाइना रशिया अपना एक्सर्ट नहीं कर सकेंगे,
दुआ करें दुनिया के मल्टी पोलर होने का, मगर उस वक्त शायद बहुत देर ना हो जाए। अफगानिस्तान में एक चीज़ जो आपको अभी जो हमें ज़रूरत है, आज की ज़रूरत जो है सबसे बड़ी वो यही है कि क्या हम अफगानिस्तान के साथ अमन लाने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार बैठे कि हमने अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या करनी है, बात करें, मुज़ाकरात करें। ब्रिगेडियर टायर इसाक अहमद, रऊफ हसन, अनवर अब्बास साहब, रहीमुल्लाह यूसुफजई और रुस्तम शाह मोहम्मद, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें वक्त दिया। अभी भी कुछ वक्त गुजरा नहीं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों को सियासी सतह पर और सफारती सतह पर ये मामलात तय करने चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो कशीदगी है उसको पहले कम किया जाए, उसके बाद फिर दूसरे मामलात पे संजीदगी से और नेक नियति के साथ बैठ के बात होगी तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।